اس بات کو آپ لوگ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جب ہم اس دنیا میں آ گئے اور ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے احکام کو قبول کر لیا، اللہ کو اپنا رازق، اللہ کو اپنا مالک تسلیم کر لیا، تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ حالات ضرور آئیں گے، امتحانات ضرور آئیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خبر اپنے بندوں تک پہنچا چکے ہیں پیغمبر کے ذریعے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ آپ لوگوں پر امتحانات ضرور آئیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، چاہے وہ مالی تنگی ہوں یا رزق کی تنگی ہوں یا کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہو یا بیماری ہو، جو بھی ہو، تو اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جب انسان پر کوئی حالات آ جاتے ہیں اور وہ صبر کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو ان حالات کے گزرنے کے بعد جو صلہ اس انسان کو ملتا ہے وہ ہمارے وہم اور گمان میں بھی نہیں آتا۔ لیکن حالات کو لانے سے پہلے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ مجھ پر بیماری آئے تو میں صبر کروں، مجھ پر مالی تنگی آئے تو میں صبر کروں۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی فراخی کے لیے بھی دعا مانگی ہے، لیکن جب رزق کی تنگی آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری آنے کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، لیکن جب بیماری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان چیزوں میں انسان کا امتحان ضرور لیا جائے گا، مسلمان کا امتحان ضرور لیا جائے گا۔ تو یہ امتحانات تو آتے رہیں گے، لیکن امتحان کے آنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی ہے وہ اس طرح ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنائیں۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تو مسلمان پر جو حالات آئیں گے، مسلمان پر جو امتحانات آئیں گے، تو وہ امتحانات کے دوران اس کی نظر اللہ پر ہوگی، اس کی نظر اللہ کی رحمت پر ہوگی، اس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں پر ہوگی، اور اس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم پر ہوگی۔ نظر اللہ پر رہے گا تو حالات اللہ تبارک و تعالیٰ خود اٹھائیں گے۔ ایوب علیہ السلام پر جب بیماری آئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بھی انسان سے مدد نہیں مانگی، مدد مانگی تو کس سے؟ اللہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان کے بعد تعریف کرتے ہوئے یوں فرمایا، نعم العبد انہو اواب، وہ کتنے ہی اچھے بندے ہیں اللہ کے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اگر ہم پر حالات آئے اور ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو یقین کریں وہ حالات تو گزر جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو صلہ ملے گا وہ ہمارے گمان میں بھی نہیں کہ ہمیں کس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ملے گا۔ تو اللہ کی رضا کو ہر کام میں ملحوظ رکھیں، مد نظر رکھیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ زندگی ہے اس چیز کا نام کہ کبھی حالات اچھے ہوں گے، کبھی برے ہوں گے، کبھی صحت ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، کبھی رزق کی فراخی ہوگی، کبھی تنگی ہوگی،
کبھی مال کی فراخی ہوگی، کبھی مال میں تنگی ہوگی، کبھی کاروبار میں رکاوٹ ہوگا، کبھی کاروبار میں رکاوٹ نہیں ہوگا، فراخی ہوگی، لیکن ان تمام حالات میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم کسی در پر نظر نہیں رکھیں گے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے۔